آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مؤخر نہ کرنا. ایک الصلاۃ اذا اتت، نماز کا جب وقت ہو جائے اس کو مؤخر نہ کرو. کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا افضل وقت اس کا پہلا وقت ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں اذان وقت داخل ہوتے ہی اذان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 5-10 منٹ 12 منٹ دیتے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ تیاری کر کے وضو کر کے. بہرحال نماز اول وقت میں پڑھنی ہے. تو نماز کا جب وقت آ جائے آقا نے فرمایا اس کو مؤخر نہ کرنا. نمبر 2 والجنازۃ، جنازہ جب آ جائے تو فرمایا اس کو مؤخر نہ کرو. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صفے کڑی، بھائی صبر کرو، آ رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں. یہ جنازے کی تکریم ہے کہ جنازے کی عزت یہ اس کو مؤخر نہیں کرتے ہیں. اس لیے چاہے امام ہو چاہے وقت کا بادشاہ کیوں نہیں ہو، جب جنازہ پڑے گا تو جنازے کو آگے رکھتے ہیں. اس کی تکریم اور عزت ہے. صرف جو متولی ہے جنازے کا، والد ہے، بھائی ہے یا اس کا خاص ہے، وہ اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا انتظار کریں. اس کے علاوہ انتظار کرنا حدیث پاک میں منع ہے. جب جنازے کا وقت آ جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ. اگر پانی قریب نہیں ہے، پانی دور ہے کہیں، تو پھر آپ وہی تیمم کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس تیمم سے پھر آپ دوسری نماز نہیں پڑھیں گے. اس کے لیے آپ پھر اگلے جو نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت ہوگا، آپ اس میں وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے. جنازہ آپ سے نکل رہا ہے، پانی قریب نہیں ہے، آپ جنازے کے متولی بھی نہیں ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنا. آپ جنازے کے اپنے بھی نہیں ہیں، تو آپ تیمم کر کے، پانی نہیں ہے تیمم کر کے آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس تیمم سے دوبارہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن جس وضو سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، لوگوں کے ذہن میں کہ یار میں نے جنازے کی نماز وضو سے، اس وضو سے پڑھی ہے، اب اس وضو سے دوسرا نماز نہیں پڑھنا ہے، دوسرا وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیمم کے ساتھ اگر آپ نے جنازہ پڑھا ہے تو اس تیمم سے آپ دوسری نماز نہیں پڑھیں گے، آپ جا کر کے وضو کریں گے دوسری نماز کے لیے. ہاں اگر آپ متولی ہے جنازے کے تو آپ کے لیے جنازہ روکا جائے گا. آپ بھائی ہے، آپ والد ہے، آپ کے لیے رکا جائے گا. آپ جائیں وضو کر کے آ جائیں، لوگ سارے کھڑے ہیں. باقی ایسے بھائی صبر کرو مولوی صاحب، 3 آدمی آ رہے ہیں، 4 آدمی آ رہے ہیں، 5 آدمی آ رہے ہیں، یہ منع ہے. یہ جنازے کی عزت نہیں ہے. جنازے کی، ورنہ ایک آدمی کو بھی تو آدمی جنازے کو تو ایک آدمی بھی اٹھا سکتا ہے. 4 آدمی بار بار تبدیل کرنا، یہ جنازے کی تکریم ہے کہ لوگ عزت سے اس کو اٹھا کر کے لے جائیں. تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تؤخروا، 3 چیزوں کو آپ نے مؤخر نہیں کرنا ہے. ایک نماز کا جب وقت آ جائے، دوسرا جنازے جب آ جائے 2، اور نمبر 3 والأیم اذا وجدت لها کفوا، وہ لڑکی جس کا کفو، ہم سر مل جائے آپ کو، آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، میری بیٹی بہن ہے، اس کا کوئی صحیح رشتہ آ گیا مناسب، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مناسب ہے، دیندار ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اب ہمارے اور آپ کے یہاں کیا رسم ہے، لڑکی کی خوبصورتی اور لڑکے کا مالدار ہونا، یہ 2 چیزیں دیکھتے ہیں. لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، آگے کیا ہے خوبصورتی کے اندر، اس کے کیا کردار ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے. لڑکا مالدار ہے، کیا مالداری ہے اس کے پاس، کوئی نہیں پوچھتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. کفو کا مطلب یہ ہے دیندار ہو وہ شخص. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے آدمی نکاح کرتا ہے. یا تو مال کی وجہ سے کرتا ہے، لڑکی بڑی مالدار ہے، یا جمال خوبصورتی کی وجہ سے انسان کرتا ہے، لڑکی بڑی حسین ہے، یا نمبر 3 اس لیے شادی کرتا ہے کہ لڑکی حسب اور نسب والی ہے، بڑی خاندان والی ہے. مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے. نمبر 4 آقا نے فرمایا تو دینداری کی وجہ سے کیا نکاح کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، فرمایا میرا حکم ہے دیندار لڑکی سے شادی کر لیا کرو، دیندار گھرانے کو دیکھ کر کے نکاح کر لیا کرو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو مؤخر نہیں کریں گے، نماز کو، جنازے کو، اور لڑکی کا جب کوئی مناسب رشتہ مہیم ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ دیندار ہے، بھلے غریب کیوں نہ ہو، دیندار ہو لڑکا، دینداری کو دیکھو، نمازی ہے، نیک ہے، تبلیغ سے وابستہ ہے، کسی نیک سالے پیر صاحب سے وابستہ ہے، یا نیک آدمی کے ساتھ اس کی صحبت میں بیٹھا ہے، تو آپ یقین کریں آپ کی بچی کو، بیٹی کو، بہن کو خوش رکھے گا. اور اگر آپ نے صرف مالداری کو دیکھ کر کے اس کا رشتہ کر دیا، پھر اپنے سر پیٹتے رہیں گے، پھر پچھتاتے رہیں گے، کہاں ہم پھنس گئے، کہاں ہم نے دے دی. کیونکہ حرام کا نتیجہ حرام ہے، حرام کا نتیجہ حرام نکلتا ہے. جو کاروبار حرام سے بنا ہو، جس کی نوکری رشوت کی بنیاد پر ہو، یا کوئی ایسی نوکری جہاں کر رہا ہو جہاں نوکری کرنا جائز نہیں ہے، یا سود کے کاروبار میں لگا، اور رب کعبہ کی قسم ہے سکون کی زندگی وہ بچی گھر میں نہیں دیکھ سکتی.